معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مرتضی احمد خان میکش کی کتاب اخراج اسلام از ہند، سب ہیڈنگ فلور کی سرگزشت۔ حکیم محمد شاہ سنیاسی جو 86 سال کے ایک معمر بزرگ ہیں، تحریر فرماتے ہیں، مارچ 1947 کے آغاز میں جب سکھوں کے لیڈر ماسٹر تارا سنگھ نے ایوان اسمبلی کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر ننگی تلوار کا مظاہرہ کیا اور اس مظاہرے کے ساتھ ہی سکھوں نے پنجاب بھر میں فتنہ و فساد شروع کر دیا، تو جالندھر شہر میں ایک سکھ لیڈر مسمی لابھ سنگھ وکیل ایک مسلمان لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ لابھ سنگھ لساڑا تحصیل فلور کا باشندہ تھا، اس لیے سکھ اس کی ارتھی کو جالندھر سے اٹھا لائے اور فلور کے قریب باولی صاحب میں رکھ لے۔ فلور کے ہندو سیٹھوں اور ساہوکاروں کے مشورے سے سکھوں نے یہ پروگرام بنایا کہ لابھ سنگھ کی ارتھی کا جلوس فلور میں سے گزارا جائے، خوب نعرے لگائے جائیں، 2-4 مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے اور اس طرح فلور میں فساد کی آگ مشتعل کر دی جائے۔ منڈی کے مسلمان مزدوروں نے کہیں سے یہ بات سن پائی، مجھے اور دیگر مسلمانوں کو خبر کر دی۔ مسلم لیگ کے صدر مولوی محمد سعید نے شام کے 4 بجے مسلمانوں کو مسجد میں جمع کر کے انہیں اس خطرے سے جو کل پیش آنے والا تھا آگاہ کیا۔ مسلمان گھروں کو چلے گئے اور رات بھر چارہ کترنے والی مشینوں کے گنڈاسے نکال کر لاٹھوں میں جڑواتے رہے۔ ہندو اور سکھوں کو جب یہ خبر ملی کہ مسلمان مقابلے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو انہوں نے تھانے دار سے شکایت کی۔ انسپکٹر پولیس نے انہیں سمجھایا کہ فساد کی بنا تو تم رکھ رہے ہو، جو لابھ سنگھ کی ارتھی کو اس کے گاؤں کی طرف لے جانے کے بجائے فلور میں لانا اور پھرانا چاہتے ہو۔ یہ سن کر ہندوؤں اور سکھوں کا جوش ٹھنڈا ہو گیا اور فلور میں کوئی ناگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ ازاں بعد ہندو چھوکروں نے 2-1 مقامات پر آگ لگانے کی ناکام کوششیں کی۔ مقامی حکام نے امن قائم رکھنے کے لیے سرگرمی دکھائی اور 32 ہندو اور مسلمان نوجوانوں سے ضمانتیں لے لیں۔ ایک دن 60-70 ہندو لڑکوں نے شہر کے ہندو وکلا کی فساد انگیز تقریروں سے متاثر ہو کر بازار میں جلوس نکالا۔ وہ نعرے لگا رہے تھے، جو مانگے گا پاکستان ہم دیں گے اس کو قبرستان۔ اس کے جواب میں نے اپنی دکان کے تھڑے پر کھڑے ہو کر جواب دیا، جو نہ دے گا پاکستان وہ جاوے گا شمشان۔ ہندوؤں کا حلقہ میرے گرد گھیرا ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ فساد برپا کرنا اچھا نہیں، اگر فلور کی فضا مقدر ہو گئی تو اس میں زیادہ نقصان ہندوؤں ہی کا ہے۔ اس پر سمجھدار لوگ جلوس سے الگ ہو گئے اور جلوس پھیکا ہو کر منتشر ہو گیا۔ 15 اگست کے بعد جب انڈین حکومت کی سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق جا بجا مسلمانوں پر حملے ہونے لگے تو تحصیل فلور کے ایسے دیہات میں جہاں سکھوں اور مسلمانوں کی مشترکہ آبادیاں تھیں اور مسلمان تعداد میں کم اور کمزور تھے، مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا گیا۔ اس ظلم و ستم کا تختہ مشق پہلے وہ لوگ بنے جو کمی تھے، یعنی جولاہے، موچی، تیلی اور مزارین۔ ان کو لوٹا گیا، قتل کیا گیا، ان کی خوبرو لڑکیاں جبراً چھین لی گئیں۔ وہ بھاگم بھاگ دوسرے دیہات میں جہاں ان کے رشتہ دار ہوتے تھے پہنچ جاتے تھے اور ان کا حال دیکھ کر وہاں بھی دہشت طاری ہو جاتی تھی۔ رات کے وقت قتل کی وارداتیں بکثرت کی جاتی تھیں۔ جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی وہاں سے سکھ یا تو خود ہی نکل جاتے تھے یا مسلمانوں کے ساتھ عہد و پیمان کر کے وہیں بیٹھے رہتے تھے۔ مسلمانوں کے بڑے بڑے قصبے ابھی تک امن چین سے بیٹھے تھے۔ 28 اگست کو اطلاع ملی کہ لدھیانہ شہر میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ شہر بھر میں ہر طرف مسلمانوں کی لاشیں ہی لاشیں پڑی ہیں، مکانات جل رہے ہیں۔ اس اطلاع نے فلور میں بھی کافی ہراس پیدا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبر ملی کہ مسلم لیگ کے لیڈروں نے، جن میں حسین شہید سہروردی کا نام خاص طور پر لیا جاتا تھا، اعلان کیا ہے کہ مسلمان گھروں سے نکل کر کیمپوں میں پہنچ جائیں کیونکہ تبادلہ آبادی کی اسکیم منظور ہو چکی ہے۔ یہ خبر سن کر فلور کے مسلمان بھی گھروں سے نکل کر باہر کیمپ میں جمع ہونے لگے۔ ہمارے لیڈروں کا یہ فیصلہ بہت افسوسناک تھا۔ اگر وہ اس کے بجائے مشرقی پنجاب کے مسلمانوں کو بندوقیں باہم پہنچا دیتے تو مسلمان سکھ جتھوں کا
اور انڈین گورنمنٹ کا منہ پھیر دیتے۔ مسلمانوں نے لدھیانہ، تلونڈی، رائے، شام 84، رائے پور، ارائیاں، تلون، لالووالی اور متعدد دیگر مقامات پر نہتے ہونے کے باوجود سکھ جتوں کا مقابلہ کیا، جن کے ساتھ ملٹری اور پولیس کی امداد بھی ہوتی تھی اور انہیں شکست فاش دی۔ پھلور کے مسلمان لیڈروں کے حکم کے مطابق گھروں سے نکل کر کیمپ میں پہنچ گئے، جہاں راہو اوڑ، تحصیل پھلور کے دیگر دیہات اور ضلع لدھیانہ کے علاقہ بیٹ کے گوجر بھی جمع ہو رہے تھے۔ اس کیمپ میں 50-60 ہزار زن و مرد کا ہجوم ہو گیا۔ بھیڑ، بکری، گائے، بھینس اور گندم زمیندار لوگ اپنے اپنے گھروں سے لے آئے تھے اور بعض دفعہ گوجر لوگ راتوں کو دیہات میں جا کر لے آتے تھے۔ کیمپ میں ایک آسمانی مصیبت نازل ہوئی۔ برابر 3 دن لگاتار می برستا رہا۔ 5-5 فٹ پانی چڑھ آیا۔ بہت سے لوگوں کا سامان تلف ہو گیا، غلہ بھیگ گیا، ایندھن بہہ گیا، کئی کمزور آدمی، بچے اور بوڑھے ڈوب مرے۔ یہ کیمپ برابر 4 ماہ لگا رہا۔ اس کے بعد یہ قافلہ چلا گیا۔ راستے میں اس قافلے پر کسی جگہ حملہ نہیں ہوا، البتہ امراض سے بہت سی اموات واقع ہوتی رہیں۔ پھلور سے لاہور تک کے سفر میں ہم نے سڑک کے آس پاس ہزاروں لاشیں پھولی اور سڑی ہوئی دیکھیں۔ دستوں پا بریدہ بچوں کی لاشیں بھالوں سے چھیدی ہوئی تھیں، عورتوں کے پیٹ چاک کیے ہوئے تھے۔ 4 ماہ کیمپ اور سفر کے مصائب جھیلنے کے بعد پھلور کے لوگ پاکستان پہنچے تو یہاں کا باوا آدم ہی نرالا دیکھا۔ مکان کرائے پر مل رہے تھے۔ جن کا کوئی اہلکار وسیلہ ہے یا جن کی جیب میں کچھ دام ہے، ان کے لیے آسائش کا سامان موجود ہے، لیکن بہت لوگ، جن میں عزت دار ملکیتوں والے بھی ہیں اور غریب بھی ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں۔ کوئی پرسان حال نہیں۔ جناب اسد گیلانی رقم دراز ہیں۔ 15 اگست کے بعد پھلور کے چاروں طرف آگ، خون اور آنسوؤں کی ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ پناہ اور فرار کی سب راہیں مسدود ہو چکی تھیں۔ رات کو پہرے داروں کی خوف بھری صدائیں سنائی دیتی تھیں۔ دور کے دیہات سے نکارے بجنے کی آوازیں آتی تھیں، جو خطرے کا الارم دے کر مسلمانوں کو اپنی مدد کے لیے بلاتے تھے۔ دور دیہات میں آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے دکھائی دیتے تھے۔ بندوقیں چلنے اور بم پھٹنے کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں۔ دن لاشوں کے ڈھیر، زخمیوں کے انبار اور خوفزدہ پناہ گیروں کے گروہ لاتا ہوا نمودار ہوتا تھا۔ فوجی لاریاں کبھی کبھار چکر لگاتی ہوئی نظر آ جاتی تھیں، جن کو دیکھ کر سہمے ہوئے دل کسی قدر حوصلہ پکڑتے تھے۔ 15 اگست کے بعد لے کے رہیں گے پاکستان کے نعرے لے لیا پاکستان کی آہوں میں تبدیل ہو گئے۔ جلوسوں کی جگہ جنازوں نے لے لی۔ مسلمانوں نے آنکھ کھولی تو حکومت کا سارا نظام بدل چکا تھا۔ تھانے کے سپاہی سے لے کر ضلع کے حاکم تک تمام وہ لوگ برسر کار نظر آئے جن کی چھاتی پر مونگ ڈل کر اس نے پاکستان کے نعرے لگائے تھے۔ اس بدلی ہوئی فضا میں اس پر حملے ہونے لگے۔ منظم گروہ، مسلح جتھے، ہتھیاروں سے بھری ہوئی لاریاں رات کی تاریکی اور دن کی روشنی میں اس پر پل پڑے۔ آگ کے شعلے پھلور کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے لگے۔ لدھیانہ ہماری آنکھوں کے سامنے جلا تھا۔ وہاں سے امی بچوں کے ساتھ پھلور آ گئی تھیں۔ جالندھر چھاؤنی کے 2 کوہے پر حملے کی تاریخیں مقرر ہو چکی تھیں، اس لیے بھائی جان وہاں سے چلے آئے تھے۔ جھنگیاں کے لوگ بھاگ کر پھلور میں پناہ لے چکے تھے، جن میں مائی جی بھی تھیں۔ بھائی بشیر صاحب کنبے کے افراد کو مرغی کی سی مستعدی کے ساتھ چھپائے چھپائے پھرتے تھے۔ ایک محلے سے دوسرے محلے میں نقل مکانی جاری تھی۔ ہمیں خیال تھا کہ یہ بدامنی چند روز میں خود بخود دور ہو جائے گی، لیکن اس خیال کو تقویت دینے والے آثار کہیں نظر نہیں آتے تھے۔ مشرقی پنجاب کی مسلم لیگی قیادت روپوش ہو چکی تھی۔ غیر مسلم لیڈر اپنے عوام کے جذبات کو بھڑکا رہے تھے اور فساد آرائی پر ان کی ہمت افزائی کر رہے تھے۔ مسلمان بے سری فوج کی طرح ہراساں تھے۔ انہیں تسلی دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ ان کی آنکھوں میں بے چارگی اور لبوں پر اب کیا ہوگا کا سوال تھا۔ ہم نے 1 ستمبر کو پھلور چھوڑا۔
پاکستان ریڈیو نے اعلان کیا تھا کہ 1 ستمبر سے اسپیشل گاڑیاں اور لاریاں چلانے کے وسیع انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ہم اس خیال سے کہ جاتے ہی گاڑی یا لاری مل جائے گی کیمپ میں پہنچے۔ کیمپ محکمہ جنگلات کے ذخیرے کے ساتھ شمالی جانب تھا۔ اس دن تعداد سینکڑوں سے متجاوز نہ تھی۔ بلوچ رجمنٹ کے 45 سپاہی وہاں متعین تھے۔ ان فسادات میں بلوچ رجمنٹ کے جوانوں نے اپنی مستعدی اور فرض شناسی سے مشرقی پنجاب کے مسلمانوں کو اپنا گرویدہ احسان بنا لیا تھا۔ پھلور کا کیمپ منظور شدہ کیمپ نہ تھا، اس لیے وہ اپنی راشن کی لاریوں میں پناہ گزینوں کو بٹھا کر جالندھر چھاونی کے کیمپ میں پہنچا رہے تھے۔ 2 ستمبر گویا بے سری فوج کی پسپائی کی تاریخ تھی۔ رات کیمپ میں سینکڑوں کی تعداد لے کر نازل ہوئی۔ دن ہزاروں پناہ گزینوں کے ساتھ لیے ہوئے نمودار ہوا۔ 15 دن سے ہم ایک ایک گاؤں کو اجڑتے، لٹتے، تباہ ہوتے دیکھ اور سن رہے تھے۔ آج جن تباہ ہوا، کل تلونڈی، پرسوں رائے پور لساڑا، پھر خانپور، پھر مسانی، پھر اوڑ، پھر مٹو، میوں، میاں وال، پھر ننگل اور نامعلوم کیا کیا تاراج کیا گیا۔ 2 ستمبر کو پناہ گزینوں کی آمد جاری رہی۔ ہر طرف سے چھکڑوں کی، مویشی کی، انسانوں کی بھیڑیں چلی آ رہی تھیں۔ لوگوں نے کپڑے تان کر جھونپڑیاں بنائیں، درختوں کے نیچے ڈیرے ڈالے، چھکڑوں کی اوٹ میں پناہ لی، آسمان کی نیلی چھت کے نیچے گھر بنائے۔ لوگ ایندھن اور پانی کی تلاش میں سرگرداں پھرنے لگے۔ سکھ کیمپ کے قریب آتے اور پناہ گیر مسلمانوں کے مویشی ہانک کر لے جاتے تھے۔ لوگ اناج کی تلاش کے لیے باہر جاتے تھے اور سکھوں کے ہاتھوں قتل ہوتے تھے۔ مویشی چرانے کے لیے دور نکل جانے والے بھی مارے جاتے تھے۔ بیمار بھی بکثرت مرنے لگے۔ گائیں، بھینسیں 10-10، 20-20 روپے میں بک گئیں۔ بکریاں 1-1 روپے میں فروخت ہوئیں۔ کیمپ کے چاروں طرف غلاظت کے ڈھیر لگتے چلے گئے۔ جانوروں کی اوجیں سڑنے لگیں۔ مرنے والے مویشی سڑ سڑ کر بدبو پھیلانے لگے۔ اسپیشلی لدھیانہ کیمپ سے پناہ گزینوں کو بھر کر لاتی تھیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتی تھیں۔ ہم حسرت سے ہاتھ ہلاتے رہ جاتے تھے۔ 7 ستمبر کو اس کیمپ میں 14 لاریاں آئیں اور اگلے دن لد لدا کر چل دیں۔ معلوم ہوا کہ ان لاریوں پر چڑھنے کے لیے فی سواری 150 200 روپیہ دیا گیا۔ 10 ستمبر کو 7 لاریاں آئیں۔ ہم نے بادل نخواستہ وہی ترکیب اختیار کی جو اور لوگ کر رہے تھے۔ 30 روپے فی سواری کے حساب سے معاملہ طے ہوا۔ ہم نے اپنے کنبے کو لاریوں میں ٹھوس دیا اور خود چھت پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ لاریاں چلیں، پاکستان کی سرزمین میں پہنچنے کا شوق تیز ہوا۔ 7 بجے شام امرتسر، 12 بجے رات کے قریب واگا سے 1 میل ادھر ہماری لاری کا انجن خراب ہو گیا۔ 7 کی 7 لاریاں خدا حافظ کہہ کر نکل گئیں۔ ناچار لاری دھکیلتے ہوئے رات کے 1:30 بجے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ موٹر کی لاش سڑک کے ایک کنارے پر پڑی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ہم نے سڑک سے ذرا ہٹ کر اطمینان خاطر سے چادریں بچھائیں اور ان پر سو گئے۔ کئی ماہ کے بعد امن اور چین کی یہ پہلی نیند تھی جو پاکستان کی سرزمین پر آئی۔ خوف، بد امنی، اجنبیت، بے کسی اور بے اعتمادی کا جو خول بنا ہوا تھا وہ پھٹ چکا تھا۔